بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان اسد اللہ بھٹی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل میڈیا فوکس کو آپ سبسکرائب کریں، پروگرام پسند آ جائے تو لائک کریں، اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ یہ آپ کی سپورٹ ہوتی ہے ہمیں، اور انکریجمنٹ ملتی ہے، ہمت افزائی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ ناظرین، جیسے ہی نئی حکومت آئی ہے اس کے بعد جو بھی کچھ روزانہ ہو رہا ہے وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کبھی معیشت کے حوالے سے ہم فکر مند ہوتے ہیں، کبھی سیاسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے سیاسی کشتی چلتی ہے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ میں، تو انڈائریکٹلی ایک دوسرے کو وہ اپنی باتیں منوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی IMF جو ہے اس کی طرف سے شرائط لگائے جا رہے ہیں، اور بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت بڑھائی گئی ہے۔ اس کے اثرات جو ہوں گے وہ عام آدمی کے بس کی باہر ہے۔ اس کے باوجود اب ایک نیا پینڈورا باکس کھل گیا ہے، ایک نئی کہانی شروع ہو گئی ہے۔ ہمارے محترم ججز کی 6 ججز نے سپریم کورٹ کو لکھا کہ ہمارے ایجنسیز جو ہیں ہم پہ پریشر ڈالتی ہیں فیصلوں کے لیے۔ یہ آپ نے کئی ویلاگس میں سنا ہوگا اور اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا۔ اس کے بعد یہ آل آف سڈن جو ہے کل ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آفس میں کچھ ججز کو جو ہے وہ خطوط ملے ہیں جس میں کچھ میں پاؤڈر تھا۔ اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، یہ مارنے کی یہ ایک قسم کی سازش ہو گئی ہے۔ اس کے لیے فورینسک رپورٹ بنائی جا رہی ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چیف جسٹس نے پرائم منسٹر صاحب نے اختیارات استعمال کر کے جسٹس تصدق حسین جیلانی کو ایک انکوائری کا سربراہ مقرر کیا، جو ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں، بڑے ریپیوٹیڈ ہیں، آنریبل چیف جسٹس رہے ہیں۔ لیکن اچانک کیا ہوا کہ انہوں نے معذرت کر لی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے ایک 7 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جن ججز کو یہ دھمکیاں مل رہی ہیں کہ جو فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں تو ان کا مداوع کیا جائے۔ اب وہ کیسے کرتے ہیں؟ جب سے میں ویلاگ ابھی آپ کا ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت یہ پروسیڈنگز تقریباً شروع ہو چکی ہوں گی، اور یہ کیا فیصلہ دیتے ہیں وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن انٹرنیشنلی جو ایک سوشل میڈیا پہ جو مہم چل رہی ہے، جو پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کی جوڈیشری کے خلاف ہے، پاکستان کے گورنمنٹ کے خلاف ہے، چلو ٹھیک ہے وہ تو ایک سیاسی مسئلہ ہے، لیکن یہ شرم کی بات ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کتنے حد تک گر جاتے ہیں کہ ہم اپنے جوڈیشری کو بھی نہیں بخشتے۔ یہ آپ کی صحیح بات ہے کہ اس میں بھی کئی کالی بھیڑیاں رہی ہیں، کئی لوگ ایسے رہے ہیں جنہوں نے اپنے پولیٹیکل ورکرز کو مختلف پارٹیز کے، اور خاص کر کے ایک PTI کے ورکرز کو، ان کے بانی چیئرمین کو اور مختلف ان کے لیڈرز کو انہوں نے ریلیف دیا، جو ایک تاریخ میں سیاہ باب کے طور پہ لکھا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد ایک اللہ پاک نے اگر ہمیں موقع دیا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کئی ایسے بولڈ ڈیسیشنز لیے ہیں، اب ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، وہ استعفیٰ دے دیں۔ ان کے ججز کو دھمکی کا چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کیا تعلق ہے؟ وہ استعفیٰ کیوں دے؟ کیونکہ انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کی، پرائم منسٹر سے ملاقات کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ ایگزیکٹو والوں سے بھی بات ہو تاکہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر قانون سے مشاورت کی، اٹارنی جنرل سے مشاورت کی، اور کئی بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی، ان سے مشاورت کی۔ اس کے بعد انہوں نے جا کے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ جب تصدق حسین صاحب نے انکار کیا، معذرت کی، اس کے بعد مجبوراً چیف جسٹس صاحب کو ایک 7 رکنی بینچ بنانا پڑا۔ کیا یہ 7 رکنی بینچ ساری کی ساری خراب ہے، یا ان کے فیصلے صحیح نہیں ہیں؟
یہ ایک دھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے ہماری عدلیہ کے ساتھ، ہمارے عوام کے مختلف وکلا ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کی جو ابھی باغ دوڑ ہے وہ وکلا کے ہاتھ میں آ گئی ہے، کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے ان میں، جو کوئی بھی ہیں وہ یا تو انڈر گراؤنڈ ہیں یا وہ جیل میں ہیں، جنہوں نے 9 مئی کے کیس میں حصہ لیا تھا یا 9 مئی کے ایکٹیویٹیز میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ اب وکلا آ کے ملک کی سیاست سنبھال رہے ہیں، وہ نہ ادھر کے رہ رہے ہیں نہ ادھر کے رہ رہے ہیں، نہ وہ سیاست اچھی کر رہے ہیں نہ کیس اچھا پلیڈ کر رہے ہیں، جس کی مثال سردار لطیف کھوسا کی بھی ہے کہ وہ سابق پرائم منسٹر کا کیس نہ صحیح نمونے لڑ رہے ہیں نہ بشرا بی بی کا کیس لڑ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ملک میں انارکی پیدا کی جائے، ملک میں ان اسٹیبلٹی ہو، تاکہ ملک میں سرمایہ کاری نہ آئے، ملک ایک بالکل دو راہے کے شکار پہ کھڑا ہو، کیونکہ جب تک ہم اپنے ذاتی مسائل سے ذاتی انٹریسٹ کو نہیں چھوڑیں گے تب تک ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کی بھی ماس سپورٹ ہے، وہ بھی بہت سپورٹ رکھتی ہے، عوام ان کو بھی چاہتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے ان کو اس راہ پہ تو نہ لگائیں جس سے ملک کی بدنامی ہو، ملک کی ناکامی ہو اور ملک پریشان ہو جائے، آپ کو قرضے بھی نہ ملیں، آپ کی ترقی بھی نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1 مہینے میں کتنے ہم پہ دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، کتنے جوان شہید ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چائنا کا جو واقعہ ہوا ہے، ہمارے چائنیز فرینڈز کو جو مارا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے ریپرکشنز نہیں ہوں گے؟ یہ وہی کچھ لوگ کر رہے ہیں جو ملک کے دشمن ہیں۔ تو میں اب بھی سب سے گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے ملک کا سوچیں، ملک ہے تو سب کچھ ہے، ملک ہوگا تو سیاست بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے تنگ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ والے تنگ ہو جائیں، وہ ایمرجنسی نافذ کر لیں یا کوئی اور بڑا خدا نخواستہ قدم اٹھا لیں، پھر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ملک ہے تو سب کچھ ہے۔ تو میری آخر میں یہی گزارش ہے کہ عدلیہ کو آپ سیاست میں نہ دھکے دیں، عدلیہ کے فیصلوں کو دیکھیں، اس کے ہمیں عدلیہ کے بٹر ایکسپیرینس ہو چکے ہیں، لیکن ابھی فیصلہ بھی نہیں ہوا، اب تو آپ اس قسم کے بیانات دیں گے، اس سے ملک کی بدنامی ہو۔